میں تو پنجتن کا غلام۔ ہمارے ساتھ آج ہماری خوش بختی ہے کہ عالم اسلام کے سدا بہار مداح رسول جناب سید فصیح الدین شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ اسم اللہ دا اے وی کہنا بھارا تشریف فرما ہے، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے فیض و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور نعت عشروں سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سید ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب، ان کا بھی فیض ہے۔ ان کا کلام بھی، وہ نعت گو شاعر بھی تھے، بزرگ بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے، ان کا کلام بھی پڑھتے ہیں، دیگر بھی کلام پڑھتے ہیں، اور بچے بڑے ہمارے نوجوان سب جو ان کا مخصوص انداز ہے اس سے متاثر ہو کر سنتے ہیں۔ آپ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک ہے، اس کے بارے میں، اس کی فیض و برکات کے بارے میں، نعت کی وجہ سے جو تبلیغ مؤثر ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے۔ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آج اتنی خوبصورت محفل کی۔ آج سال کا آخری دن ہے اور کل پہلا دن شروع ہو رہا ہے، اس مناسبت سے بھی سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک کے فیض و برکات اور ہماری جو دین اسلام کی تبلیغ ہے بالخصوص بیرونی ممالک میں، اس کا کیا آپ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوثر جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی وساطت سے مجھے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ پہلے تو میں تمام ناظرین و سامعین کو نئے سال، عیسوی نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اس عیسوی سال نو کے حوالے سے ہی ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو لے کر چلتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جن بھائی بہن بھائی اور بزرگ یہ میرا پیغام سن رہے ہیں، سب کو سال نو کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2021 کا سال پوری انسانیت کے لیے فلاح و بہبود، خوشحالی، آسانی اور بیماریوں سے نجات کا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس 2021 کو بنا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کی ایک وبا پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، اللہ اس سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ شاہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک کے بارے میں ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو کیسے ہم دوسرے ممالک میں، پاکستانی مسلمان ہیں دیگر ممالک سے بھی، تو کیا اس سے ہمارا کس انداز میں ہمیں اس کا فروغ کرنا چاہیے اور فیض و برکات کا آپ فرمائیں؟ کوثر جاوید صاحب، الحمدللہ آپ نے خود ہی میرے والد گرامی حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں کل پاکستان محفل نعت نشتر پارک کراچی میں کی تھی، جس میں اعظم چشتی صاحب سے لے کر مجھ تک تمام نعت خواں الحمدللہ اس میں تشریف لائے تھے، اور پوری رات وہ محفل نعت نشتر پارک کراچی کے اندر جاری رہی تھی۔ اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے مطابق جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ایمان کی بنیاد، دین کی بنیاد محبت رسول ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ خوش الحان نعت خانوں سے نعتیں سننا ہے، اعلیٰ حضرت کا فرمان۔ تو اس کی روشنی میں میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نعت کی تحریک کا آغاز کیا، اور جب تک وہ حیات رہے الحمدللہ کراچی سے لے کے پشاور تک، بلکہ دیگر ممالک تک، بلکہ ابا جی میرے رحمۃ اللہ علیہ آسٹریلیا بھی گئے، سڈنی میں ہم نے پروگرام کیا۔ تو الحمدللہ جہاں پر اردو
عربی، فارسی، بلکہ انگلش میں بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے نعتیں لکھی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ صرف مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت شریف لکھنے کا شرف حاصل نہیں کیا، غیر مسلموں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار کی شکل میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. تو نعت کو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ نعت کو نعت کے انداز میں پڑھنا چاہیے. نعت کو دوسری جدت پسندی کی طرف آپ لے جائیں اور اس کے اندر دیگر چیزوں کا استعمال شروع کر دیں، اس کی طرزوں کے اندر آپ ایسی طرزیں بنانا شروع کر دیں کہ جو کہ عوام کے نعت کے مزاج کے مطابق نہ ہو، عوام کے مزاج نہیں، نعت کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اس سے پرہیز کریں. کیونکہ الحمدللہ ہمارے اکابر جو تھے وہ نعت کو نعت کے انداز میں ہی پڑھتے تھے. اور یہ نعت کا سلسلہ جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حیات تھے تو نعت شریف حضور کے سامنے بیٹھ کے پڑھی، جن میں سر فہرست حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک ہے. حضور اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ بھی نعت ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی، یہ بھی نعت ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجى، پورا قرآن حضور کی نعت ہے. جی، الحمد سے والناس تک پورا قرآن حضور کی نعت ہے. اور درود شریف بھی حضور کی نعت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، یہ درود بھی حضور کی نعت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں نعت کے ذریعے زیادہ مؤثر تبلیغ اپنے دین کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں اس میں آپ کو یہ کہوں گا، عرض کروں گا کہ میری اپنی سوچ ہے، میں اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہوں کہ نعت شریف کو اگر آپ خالصتاً اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے پڑھیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر سننے والوں پر نہ ہو. ایک تو نعت خان اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، تو الحمدللہ اس کا اثر ضرور پڑے گا. اور ایسا بھی ہوا ہے، میں آپ کو خود کئی ممالک میں گیا ہوں جہاں پر دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی نعت شریف سنی ہے اور اس کو میں نعت کے انداز کو، اس کی طرز کو انہوں نے اس سے کیف و سرور حاصل کیا ہے. تو یہ بہت اچھا تبلیغ کا ذریعہ ہے. آپ جتنی خوش اعلانی کے ساتھ، جتنے اچھے اسلوب کے ساتھ نبی علیہ السلام کی تعریف کریں گے تو اس کا اثر سننے والے پر ضرور پڑے گا. کیا ہم آپ میسج کیا دیں گے اس موقع پر؟ عیسوی سال بھی شروع ہو رہا ہے، جو دنیا داری میں چلتا ہے سارا تاریخ، ہم اسلامی سال ٹھیک ہے، یہ عیسوی سال بھی کوئی جی بالکل ہمارا جو معمولات زندگی سارے اس کے مطابق چل رہے ہیں. تو کیا میسج دیں گے اپنے مسلمانوں کو، دیگر لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مبارک پر اور ان کے ذکر کے بارے جیسے نعت آپ پڑھیں؟ دیکھیے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم نے نئے سال کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مقدسہ سے شروع کیا. تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2021 کا جو سال ہے وہ نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک کے طفیل لوگوں کے لیے باعث برکت ہوگا، باعث رحمت ہوگا، بیماریوں سے نجات کا سال ہوگا انشاءاللہ. مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے. بہت بہت شکریہ سید فصیح الدین شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود تھے، سید فصیح الدین شاہ صاحب. آپ کا کہنا تھا کہ نعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی پڑھی. اللہ پاک قرآن پاک میں جیسے بھی ذکر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی نعت ہے. اس پر نعت کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اس کو کرنے سے اللہ پاک کی طرف آپ کا راستہ جو ہے وہ آسان، کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. اور حضور کے ذکر سے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں ممکن ہیں. کوثر جاوید صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اس میں انشاءاللہ آپ کو دینی معلومات، ملکی اور غیر ملکی خبریں اور بہت بے شمار چیزیں اس میں آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی. آپ سے درخواست ہے کہ کوثر جاوید یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.